پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پاکستان میں ایک اور ٹرین کا حادثہ ہوا اور تقریباً 50 کے قریب قیمتی پاکستانی جانوں کا ضیاع ہو گیا۔ پاکستانی 50 جاں بحق ہو گئے اس حادثے میں۔ ان ٹرین حادثات کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ ہر دفعہ ایک حادثہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک انکوائری آرڈر ہو جاتی ہے اور معاملات پھر اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ ایک کمپنسیشن پیکج بھی اناؤنس ہو جاتا ہے اور چیزیں چلتی ہیں۔ کیا ان نظام کو ہم صحیح کرنے میں واقعی انٹرسٹڈ ہیں؟ پاکستانی قیمتی جانوں کا ہمیں پالیسی لیول پہ اس حوالے سے احساس ہے بھی کہ نہیں؟ آج قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے سوال جواب ہوئے۔ اس میں مسئلے کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس حوالے سے پروگرام میں تھوڑا آگے چل کے بات کریں گے۔ نیو یارک ٹائمز نے ناظرین نے ایک سٹوری دی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ CIA کے چیف ولیم برنز نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے آرمی چیف اور DG ISI لیفٹیننٹ فیض حمید اور جنرل قمر باجوہ چیف آف آرمی صاحب دونوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور امریکہ پاکستان سے اڈے بھی مانگ رہا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس امریکی ڈیمانڈ کی کیا ہم واقعی اڈے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا پالیسی سٹینس کیا ہے اور ساتھ ساتھ بجٹ کی آمد ہے۔ آج اطلاعات یہ آئی ہیں کہ 900 ارب کا ڈیولپمنٹل PSDP پروگرام وفاقی حکومت نے اپروو کیا ہے۔ ٹوٹل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تقریباً 1.9 کھرب روپے کا بجٹ میں آنے کی توقع ہے۔ اس حوالے سے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، مختلف چیمبرز ہیں، ان کے نمائندے، ان کی اس حکومت سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ان کے خیال کے مطابق کیا چیزیں اس بجٹ میں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں یا کیا پروپوزل ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں لیکن ناظرین پروگرام کا آغاز آج کا جو حادثہ ہوا، جو ٹریجڈی ہوئی، 50 گھروں کے چراغ جو گل ہو گئے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے سکھر کے بیورو چیف لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ لالا اسد پٹھان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک تو آج یہ حادثہ ہوا، قیمتی جانیں ضائع بھی ہو گئی اس حوالے سے، اور یہ متواتر حادثات ہو رہے ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم پہلے کہتے تھے کہ جناب وزیر رسپانسیبل ہوتا ہے، ہٹا دیا جائے۔ اس سارے واقعات کا جو 2018 اگست کے بعد سے اب تک ہو رہے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور سکھر کے جو ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے حوالے سے کوئی انکوائریز بھی ہوئی تھیں؟ جی بالکل ارشد، اس میں فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر ہیں فروخ تیمور خان، اس نے جو منڈو دیرو میں آج سے 3 مہینے پہلے حادثہ ہوا تھا کراچی ایکسپریس کو، جس میں بہت سارے مسافر جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے تھے اور زخمی ہوئے تھے، ان کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ سبمٹ کی تھی وزارت ریلوے میں، اور اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹر کو بھی بھجوائی تھی اور وزیر اعظم آفس کو بھی بھجوائی گئی تھی۔ اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ DS سکھر جو ہے طارق لطیف، وہ مینٹلی ایل ہیں، ان کو فوری طور پر سرکاری یا نیم سرکاری کسی اسپتال میں اس کا علاج کرایا جائے اور ان کو کسی بھی قسم کی آپریشنل ڈیوٹی سے دور رکھا جائے، کیونکہ آپریشنل ڈیوٹی کے وہ اہل نہیں ہیں اور ان کی موجودگی میں حادثات ممکن ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے بعد میں چیف انجینئر ریلوے پاکستان نے بھی ایک مسئلہ جو آج سے 3 روز پہلے انہوں نے DS سکھر کو بھیجا اور اس کو انہوں نے بتایا کہ جو چیز مرمتی ٹریک کی مرمت کے لیے جو چیزیں آپ نے طلب کی تھی وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں۔ پیسے، ریلوے کی پٹڑی، سلیپر، چاہے وہ لکڑی کے ہوں یا سیمنٹ کے ہوں، اس کے علاوہ تمام جدید مشینری اور بہت بڑی تعداد میں فیول اور رقم آپ کو مہیا کر دی گئی ہے، مگر تاحال آپ نے ٹریک کی بحالی کا کام، ٹریک کو بہتر کرنے کا کام، ٹریک کی مرمت کا کام کافی عرصے سے نہیں کیا، جس کی وجہ سے حادثات ممکن ہو سکتے ہیں۔ اس پر آپ توجہ دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے DS، مگر انہوں نے ان کے خط کا جواب نہیں دیا اور نہ اس کا ٹریک کے کسی بھی قسم کا کوئی کام کرایا۔ اچھا، اس پہ جواب بھی نہیں دیا، انکوائری رپورٹ بھی موجود ہے، ان صاحب کو تعینات کس نے کیا تھا اور انکوائری ریکمنڈیشنز کے باوجود کوئی ایکشن کیوں نہیں ہو سکا؟ ان کو تعینات جو ہے وہ موجودہ وزیر ریلوے جو ہے اعظم سوادی صاحب، انہوں نے تعینات کیا تھا، اور جب رپورٹ بھی ان کے پاس سبمٹ ہوئی تو انہوں نے اس رپورٹ کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور ان کو ہدایت کی اور ہیڈ کوارٹر کو بھی ہدایت کی کہ DS سکھر جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کو جواب دہ ہے، وہ ہیڈ کوارٹر کو جواب دہ نہیں ہے، وہ جنرل مینیجر کو جواب دہ نہیں ہے، وہ CO کو جواب دہ نہیں ہے، وہ صرف ڈائریکٹ منسٹر کو جواب دہ ہے۔ اس طرح اس کے بعد انہوں نے کسی کو بھی رسپونڈ کرنے سے بالکل انکار کر دیا، یہ اپنے طریقے سے کام کرتے رہتے تھے، اور ٹریک کا کام ML1 کا جو ہے وہ اس کی بحالی کا کام، اس کی مرمت کا کام، تقریباً 400 سے زائد کلومیٹر کا یہ کام ہونا تھا، اس کے پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے جاری کر دیے، تمام اشیاء ہیڈ کوارٹر نے ان کو مہیا کر دی ہیں، مگر کافی عرصے سے وہ کام اب تک پینڈنگ میں ہے۔ وہ تمام کا تمام عملہ جو ہے یہاں پر
چھٹیاں گزار رہا ہے اور وہ مشین بھی یہاں پر خراب ہو رہی ہے، مگر تاحال یہ سکھر جو ہے ان پر کام کرانے سے قاصر رہے اور آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ 1388 پیسنجر میں سے 50 جو ہے دنیا میں نہ رہے اور 100 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہیں، جن کو مختلف اسپتالوں میں رکھا گیا ہے، جن میں سے بھی 34 افراد کی حالت بہت ہی کرٹیکل ہے۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے اور یہ حقائق بتانے کے۔ یہ ناظرین وزیر اعظم کے دیکھنے کی بھی چیز ہے کہ انکوائری رپورٹس موجود ہیں، ڈیولپمنٹ کام کے لیے اکوپمنٹ بھی مہیا کر دیا گیا، پیسے بھی، اور یہ حادثہ اوائڈ ہو سکتا تھا، لیکن اس میں وزیر ریلوے کا کیا کردار ہے؟ اگر پارلیمانی کوئی کمیٹی اس کی تحقیقات کرے تو مزید حقائق بھی اس حوالے سے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور ناظرین ایک اور خبر آج جو نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے سامنے آئی، اس میں خبر یہ تھی کہ CIA کے چیف ولیم برنز نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ فیض حمید سے ملاقاتیں کی اور پاکستان میں CIA کے ڈرون اٹیکس کے لیے اڈے مانگے گئے اس کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے ناظرین ہم نے مختلف آفیشیل ورژن معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ جناب دفتر خارجہ اس پہ اپنا موقف پہلے بھی دے چکا ہے اور بڑا واضح دے چکا ہے، اور فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا کہ کسی صورت جب عمران خان صاحب موجود ہیں امریکہ کو اڈے یا بیسز نہیں دیے جائیں گے۔ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے اخبار میں بھی دیکھا آ کے کہ جناب یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں۔ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور اسپیکولیٹو کہوں گا۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا۔ جی ناظرین بڑا واضح فارن منسٹر صاحب نے پاکستان کا موقف فلور آف دا ہاؤس پہ رکھا اور پاکستان کا آفیشیل موقف بھی، اور اس خبر میں بھی یہ لکھا گیا کہ ابھی تک یہ اڈے امریکہ کو اس حوالے سے کوئی ایشورنس نہیں دی گئی ہے۔ جو افغانستان کے ناظرین معاملات ہیں انتہائی اہم ہیں اور اس حوالے سے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو افغانستان میں اگر آپ طالبان کا کنٹرول دیکھیں تو صرف 50% آپ کو نظر آتا ہے کہ افغان حکومت کا کنٹرول ہے اور باقی 50% یا طالبان کا کنٹرول ہے یا کنٹیسٹڈ کنٹرول ہے۔ اور پچھلے 20 سال میں جو افغانستان میں ایک نیشن بلڈنگ کا فیلئر ہوا، ٹریلینز آف ڈالرز جو امریکہ نے وہاں پہ خرچ کیے، وہی اگر افغانستان کی شاید ڈیولپمنٹ پہ لگا دیتے تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن لارجر پاور گیم میں، لارجر ریجنل گیم میں شاید یہ منظور نہیں تھا۔ اور اب جو صورتحال بن رہی ہے اس پہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کابل میں جو حکومت ہے انتہائی کمزور ہے اور پاکستان پہ بھی اس کے گے، اور جو سب سے بڑا پاکستان کو اس پہ بلو بیک کا مقابلہ کرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا، وہ افغان ریفیوجیز ہیں۔ اور مختلف ایسٹیمیٹس کے مطابق تقریباً 3 لاکھ افغان ریفیوجیز یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں جو نئے صورتحال بن رہی ہے، ایک سول وار کی جو سچویشن بن رہی ہے، پاکستان کو شاید اس حوالے سے بھی اپنی تیاری مکمل کرنی پڑے گی۔ اسی حوالے سے جو افغانستان حکومت ہے، افغانستان کے مختلف آفیشلز ہیں، پاکستان کو بلیم کرنا بھی شروع ہو گئے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کا بڑا زوردار قسم کا ایک جواب دیا۔ افغان انڈیز کو کیا انہوں نے اس حوالے سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر افغانستان کو جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آج بانگ دہل کہہ رہا ہوں، جو افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، کان کھول کے سن لو، پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ 83,000 جنازے ہمارے کندھوں پہ اٹھے ہیں۔ 128 ارب ڈالر کی قیمت میرے ملک کے معیشت نے ادا کی ہے۔ ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں اور تم جو الفاظ استعمال کر رہے ہو اور پاکستان پہ جو تہمتیں لگا رہے ہو، بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ زبان درازی بند رکھی تو کوئی پاکستان باضمیر پاکستانی نہ تم سے ہاتھ ملائے گا، نہ تم سے گفتگو کرے گا۔ جی ناظرین یہ افغانستان میں ہو رہا ہے، افغانستان کی اپنی حکومت صدر اشرف غنی صاحب خود پینک کیے ہوئے ہیں اور پاکستان اس وقت پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کس طرح افغان مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اب ناظرین کچھ بات کرتے ہیں آنے والے بجٹ کی۔ اس بجٹ میں آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک اچھی خبر تو سرکاری ملازمین کو حکومت دے چکی ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھیں گی۔ پنجاب حکومت میں الاؤنسز بھی اناؤنس ہو چکے ہیں کہ 25% الاؤنس سرکاری ملازمین کو دیا جائے گا، ساتھ سیلری ریز بھی ہے۔ وفاقی حکومت بھی اسی طرح کی خوشخبری دینے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن بزنسز کے لیے کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت کی کیا سمت ہوگی؟ کیا معیشت مزید بہتر ہوگی یا ابھی بھی کافی سارے چیلنجز ہیں؟ اور ہماری بزنس کمیونٹی کو اس حکومت سے، اس بجٹ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شیرباز بلور صاحب۔ شیرباز بلور صاحب صدر
صدر ہیں سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں حافظ احتشام جاوید صاحب, پریزیڈنٹ ہیں ایف سی سی آئی فیصل آباد کے, کیسر اقبال صاحب صدر ہیں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے, اے کیو خلیل صاحب سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے, اور میاں نصیر حیات صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. کیونکہ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, سرحد سے ہی بات شروع کرتے ہیں. آپ کا بجٹ آنے والا جو ہے, اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اور کوئی پروپوزلز وغیرہ دیے آپ نے, کوئی پری بجٹ انگیجمنٹ ہوئی چیمبرز کے ساتھ حکومت کی؟ بالکل جی, بجٹ کے حوالے سے ہماری میٹنگز چلتی رہی حکومت کے ساتھ, اور میرا تو یہی کہنا ہے کہ اس بار جو ہے پروونشل بجٹ پہ بھی حکومت نے میٹنگز ہمارے ساتھ رکھی اور فیڈرل بجٹ پہ بھی رکھی ہے. تو امید تو ہم یہی رکھ سکتے ہیں کہ بجٹ جو ہے اس بار بزنسز کے فیور میں آئے. لیکن یہی بات ہے پھر سے کہ منی بجٹس جب انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں سال کے بیچ میں, ایس آر اوز آ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ انسٹیبلٹی اگر بزنس انوائرمنٹ میں کریٹ ہوگی تو ہم فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا مشکل ہوگا ہمارے لیے. اسی کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ٹیکس بیس براڈن کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے ملک کا جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ کرنٹلی سٹینڈ کرتے ہیں 15% پہ, جبکہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں تقریباً 25% کا ریشیو ہے. اس پہ ٹیکس کے حوالے سے بھی پروپوزل ہیں وفاقی حکومت کے, ٹیکس لیبس چینج کر رہے ہیں, بزنس کے لیے بھی اس طرح کے پروپوزل ہیں, کافی کام کر رہے ہیں جی. وہ آپ سے ڈسکس ہوئے کہ اسپیسیفک پروپوزلز کیا ہیں؟ آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اور پی آر ایز کے حوالے سے پورے پاکستان میں انکارپوریشن کی اور اس کے حوالے سے آسان کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی ہے ہماری. اسی کے ساتھ اگر اکنامک گروتھ پہ فوکسڈ بجٹ ہوگا, مجھے لگتا ہے سب بزنسز کو اس کا فائدہ ہوگا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کا تیسرا ویو بھی آیا ہے, ابھی میس ویکسینیشن بھی شروع ہوئی ہے, تو بزنسز اور تاجروں کو خاص کر اگر کوئی ریلیف دی جائے تو میرے خیال سے وہ بہت زیادہ اچھا. ریلیف تو حکومت نے پہلے بھی کافی دی ہیں, اور کوئی اسپیسیفک پروپوزلز ہیں آپ کے ریلیف کے حوالے سے؟ تاجروں کو کافی حد تک ریلیف نہیں ملی, کافی ان کو کرائے معاف کرنے پہ حکومت نہیں آئی میونسپل بورڈ کی طرف سے, تو میرے خیال سے اگر وہ انہوں نے معاف کیا ہوتا تو ان کو کافی آسانی ہوتی ہے اس پہ. رائٹ. میاں نصیر حیات صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, ایک تو کیا حکومت نے کوئی کنسلٹ کیا چیمبر کو, کوئی پروپوزلز آپ نے سامنے رکھی, اور کوئی چیلنجز بھی ہیں آپ کی نظر میں؟ شکریہ. ہم نے ایک تجویز دی ہے پرائم منسٹر کو, اور بعد میں وہ شوکت ترین صاحب سے ڈسکس ہوئی کہ آپ ہمیں کام کرنے دیں, ناجائز اور بیجا پابندیاں اور ایسے ٹیکسز یا ایسی کسٹم ڈیوٹیز یا سیل ٹیکس جو آپ وصول نہیں کر سکتے, صرف اس میں کرپشن کا راستہ آپ نے کھولا ہوا ہے, اس کو ختم کریں. ہماری بنیادی تجویز یہ تھی کہ جو را مٹیریل پاکستان میں نہیں بنتے ان کی آپ ڈیوٹی زیرو کریں, جو بنتے ہیں اسٹیج وائز کیسکیڈنگ ایفیکٹ کے ساتھ 10-15% سے میکسیمم 20% تک پروٹیکشن دیں. اور یہ سارا کام جو ہے, چاہے وہ لارج ٹیکس پیئرز ہوں چاہے ایس ایم ایز ہوں, سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک کے پاس برابر کا موقع ہو اپنا کام کرنے کا. آج تک یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی انڈسٹریز کو اوور پروٹیکشن دیتے ہیں, ساری جو رعایتیں ان کے لیے ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ڈاؤن دی لائن جو ایس ایم ایز ہے, جو مین بیک بون ہے پاکستان کی, اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے, جس سے یہ سارا نظام بالکل فرسودہ ہو گیا ہے. دوسری جو اہم بات ہم نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پروسیکیوشن اور ایڈجوڈیکیشن ٹیکس مشینری میں ایک ایف بی آر کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ان کا کام ہے پروسیکیوشن کرنا, اور ایڈجوڈیکیشن کے لیے اس کا سرکار جو سسٹم ہے وہ جوڈیشری کے انڈر ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ مجھے ایک ایف بی آر ڈیمانڈ ریز کرتا ہے, میں اپیل کے لیے بھی ایف بی آر میں ہی جاتا ہوں, وہ کیسے میرے لیے جسٹیفیکیشن کرے گا, وہ اپنی نوکری بچائے گا, اپنے باس کا حکم الٹا تو نہیں کر سکتا. تو یہ ویسے بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, اور ہم نے ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کو ایک اپیل بھی بھیجی ہوئی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. آپ پروسیکیوشن اور ایڈجوڈیکیشن کو الگ کریں اور ایک یکساں موقع دیں ایک بندے کو اپنے آپ کو پیش کرنے کا ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے, تاکہ وہ فری ہو کے کام کرے. اور آخری بات ہم نے ان سے یہ کی تھی کہ سیل ٹیکس کا ریشو جو ہے انڈسٹریل را مٹیریل کے لیے, کیونکہ یہ وہ سب کے لیے یکساں کریں, سیل ٹیکس کم کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایس ایم ایز کو نہ بینک لون دیتے ہیں, نہ ان کے پاس سسٹم ہے کہ جا کے بینک میں کوئی چیز لین کر کے ان سے کوئی لون لیں, نہ جو ایکسٹرا آرڈنری جب اسکیمز آتی ہیں جیسے ٹرف آئی تھی 4% 3% پہ آپ جا کے نئی مشینری لگا لیں, وہ ان کا ایکسیس ہی نہیں ہے. سارا
बैंकों का जो क्रेडिट मिलता है वो 8-9 शहरों में सेलेक्टेड लोगों को मिलता है, जिसकी वजह से जो तरक्की जो है आम तौर पे आप देखी जाती है, लार्ज स्केल यूनिट जो है वो बहुत तरक्की करता है और बाकी पूरा पाकिस्तान सिर्फ जो है अपने हिसाब किताब में ही रहता है और काम नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग। मैं एक खलील साहब आपसे भी जानना चाहूँगा बतौर साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, आप जो मसाइल हैं और जो प्रपोजल्स अभी तक आपने सुने सरहद से FPCCI प्रेसिडेंट के, ये तो पहले भी प्रपोजल्स आते रहे, इस पे मीटिंग्स भी पहले प्री बजट होती हैं। आपको लगता है ये हुकूमत इन प्रपोजल्स पे काम कर रही है और कोई नए प्रपोजल्स हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया। देखें जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो फेडरल बजट है 2021-22 का, उसके लिए न सिर्फ तजावीज़ दी बल्कि शौकत तरीन साहब से मुलाकात भी की। FBR के चेयरमैन भी थे, अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब भी थे, और जितने ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ बातचीत की। और ख़ास तौर पर जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें एक खुशखबरी इस कौम के लिए जो दी गई वो ये कि हम जिस GDP की शरह मनफी में हम जा रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह 3.9 की बात हुई, और आज ही की खबर है कि जो मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क है उसकी अंदर 4.8 GDP की जो मंजूरी दी गई है, उससे गवर्नमेंट की सिमत नज़र आ रही है कि जो सनती शोबा, ज़राअत और सर्विसेज सेक्टर में जो परफॉर्मेंस हुई है उसके नतीजे में यकीनी तौर पर हुकूमत जो है माशी तौर पर मजबूत होने जा रही है। और हमारा कहना ये है, जो हमने सजेशन दी है गवर्नमेंट को, हमने उनसे ये कहा है कि आप ऐसे इक़दाम करें जिससे इकॉनमी में जितने भी तबके हैं उन तक ये समरात पहुँचे। मिसाल के तौर पे इन्होंने जो टेक्सटाइल को और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मराआत का ऐलान किया, जो स्कीमें लाए, उससे बेनिफिट ये हुआ कि बहुत सारी सनतें, बहुत से कारोबार जो हैं उसमें उनको फ़रोग मिला। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज़ भी अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो तरक्की का जो असल मेयार है हम समझते हैं वो हासिल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अभी ये कोरोना का जो सिलसिला है, इसकी हिकमत अमली जो भी गवर्नमेंट ने इख्तियार की, उसके नतीजे में जो मुस्बत चीज़ें सामने आई हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तानियों को, तमाम ताजिर बरादरी को, इंडस्ट्रीज़ को, और ख़ास तौर पे जो लोग अराकीन असम्बली हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो तरक्याती बजट हमारे हैं, जो PSDP है और जो चीज़ें हम बजट के अंदर लेके आ रहे हैं उसका अवाम तक उसके असरात पहुंचे। बिल्कुल, अवाम तक असरात और महंगाई जिस हवाले से वज़ीर आज़म का भी कंसर्न है। जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज करूं, जैसे हमने कहा कि जी जैसे ID कार्ड की शर्त है, आप मौजूदा हालात में अगर देखें तो ID कार्ड की शर्त से आप 3% टैक्स भी ले रहे हो। फिर हमने ये भी कहा कि जो सेल टैक्स का रेट है वो आपने ज़्यादा है, उससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप काइंडली उस पर भी तवज्जो दें। हमने गवर्नमेंट को मुख्तलिफ सेक्टर की सजेशन भेजी हैं और हमें यकीन है, जिस तरह से हमें शौकत तरीन साहब ने यकीन दिलाया है कि वो FBR के निज़ाम में एक तब्दीली ला रहे हैं और पावर के ऊपर कंट्रोल ला रहे हैं, थर्ड पार्टी का एक निज़ाम वो कायम कर रहे हैं। एक बात उन्होंने जो कही जिस पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने ये फरमाया कि हम इस सिस्टम को लाने के बाद अगर कुछ लोग ऐसे पाए गए तो उनको हम जेल भी भेजेंगे। मैं ये चाहता हूं कि इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे होने चाहिए ताकि बिजनेस कम्युनिटी को ये मैसेज ना जाए कि एक तरफ वो माशी तरक्की के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कोरोना के मामलात के अंदर वो घिरे हुए हैं, उसके बावजूद काम कर रहे हैं, और एक तरफ उनको जेल की जो है वो नवीद सुनाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे दोबारा भी आता हूँ आपकी तरफ। आपने अच्छी बात की और आपने कुछ एक्सपोर्ट्स का जिक्र किया, तो हमारे साथ हाफिज एहतशाम जावेद साहब भी हैं, प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर के। हाफिज साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक तो आपका फैसलाबाद का हमने कई दफ़ा जिक्र सुना कि 3-3 शिफ्टों में चल रहे, आपने कोई नए प्रपोजल्स दिए हैं, कोई नई सब्सिडीज़ वगैरह टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आप मांग रहे हैं, टैक्स रिबेट वगैरह मांग रहे हैं, या क्या अब हालात बहुत अच्छे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अरशद आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम टॉपिक पे बात करने का मौका दिया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी हमने हुकूमत को हमेशा अप्रिशिएट किया जब भी उन्होंने स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर पॉलिसीज़ के अंदर काम किया। तो प्री बजट सेशंस हमारे साथ भी होते रहे, जिस तरह आपने देखा कि कोविड में
फैसला आबाद की इंडस्ट्रियलिस्ट ने जिस तरह परफॉर्म किया, अब अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसने 18% ग्रोथ दिखाई। अगर आप इन्फ्लेशन रेट 9% निकाल भी दें तो 9% ग्रोथ बनती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो SME सेक्टर है ना जी, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जो आपकी इकोनॉमी की बैकबोन भी है, जिससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आएगा और इन्फ्लेशन रेट भी खत्म होगा। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल्स दी थी और ये उन्हीं प्रपोजल के साथ जुड़ी हुई हैं कि हमारे जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, हमने अपना टैक्स कैनवस ब्रॉडन करना है, वो कैसे किया जा सकता है। हमने हमेशा गवर्नमेंट को कहा है कि जी आप एक विंडो छोड़ देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि आप अनरजिस्टर्ड को 3% फर्दर टैक्स के ऊपर काम करना अलाउ कर देते हैं। हमने कहा कि हम आपको खुद कहते हैं प्लीज शट डाउन दैट विंडो, डू नॉट अलाउ अस टू परफॉर्म एनी फैसिलिटेशन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ताकि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेटेड हो जाए और बढ़े, और ये एक्चुअल पॉजिटिव वे में बढ़े, और ये बढ़ेगी। असल में हम फिर उस तरीके से, इसके साथ साथ आपका जो SME सेक्टर है जो इस विंडो की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाता है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, वो बैंकिंग सेक्टर के साथ टफ जैसी स्कीम्स का फायदा उठा सकता है। आपने अभी बहुत सारी जो हमारे 3-4 बड़े मुतालबे थे उनमें हमने इनको कहा जी कि आपने जो फाइनेंसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को दी हुई है, जो कि आपकी एक्सपोर्ट के अंदर सिर्फ 33% हिस्सा रखते हैं टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स के अंदर। बाकी तमाम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स हमारे इंडस्ट्री कर रही है, उसके साथ आपके पास उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है मशीनरी के ऊपर, दूसरी के ऊपर। प्लस हमने इन्हें कहा कि आप हमें ये जौन सी आप स्कीम्स देते हैं जिसके अंदर 250 अरब रुपया आपने दिया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, उसमें हमें भी शामिल करें और हमारे लिए हमारी स्कीम्स दें। हमारे पास SMEs को कोलेट्रल रखने के लिए कुछ नहीं है, ऐसी फैसिलिटेशन पैदा की है जो दुनिया के अंदर की जाती है कि कोलेट्रल को खत्म किया जाए, उसकी स्टेटमेंट्स के ऊपर, उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर उसे फाइनेंसिंग की जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए। अरशद भाई, जितनी बड़ी हमारी आबादी है, मैं आपको श्योरली कह सकता हूं हमारे पास मां सवाए इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा कोई हल नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से कैसर इकबाल साहब सदर हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट और सियालकोट का हमने जैसे फैसलाबाद का जिक्र सुना है, आपके चैम्बर की भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक तो प्रपोजल्स आपके क्या हैं हुकूमत के लिए, और कुछ बताएंगे कि एक्सपोर्ट्स के जो नंबर हैं वो 30 जून तक क्या एक्सपेक्ट हैं? आपके पास कोई फिगर है कि हुकूमती एस्टीमेट से ज़्यादा आ रहे हैं नंबर? जी बिल्कुल अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। सियालकोट की एक्सपोर्ट फिगर्स जो हैं वो इस वक्त जैसे हाफिज साहब बता रहे थे, फैसलाबाद की एक्सपोर्ट बढ़ी है 16%, तो सियालकोट की एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो 3 क्वार्टर्स हैं उसमें तकरीबन 32% इंक्रीज़ हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी इंक्रीज़ है। यकीनन इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी शामिल हैं, लेकिन इसके साथ में आपको एक बड़ी अहम बात जो वो ये है कि इस गवर्नमेंट के लिए भी ये बजट शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट है। जो पहले 2 बजट गवर्नमेंट ने दिए वो पहली दफ़ा ये शायद पूरी तरह तैयार नहीं थे, दूसरी दफ़ा जो बजट दिए उसके बाद कुछ चेंजेस बहुत सारी आ गई हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ज़रा चेंज होते रहे हैं और अब नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं शौकत तरीन साहब, और ये बजट जो है ये गवर्नमेंट के लिए डू और डाई का दर्जा रखता है, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री के जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे बड़े ज़बरदस्त हैं। तो इस वक्त ज़रूरत है कि ये हुकूमत जो है ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। और मैं बात करूंगा सियालकोट की, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा है कि हम हर रोज़ जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी की बातें करते रहते हैं, इसका सिर्फ एक ही हल है कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े और फॉरेन एक्सचेंज जो है हम कमाएं, और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो पीछे इंडस्ट्री लगेगी, रोज़गार लगेगा। तो सबसे पहले तो मैंने गवर्नमेंट को ये अपील की है, हमने बड़ी मीटिंग्स भी हुई हैं कि आप कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें, एक्सपोर्ट की पॉलिसी। ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हमें आती हैं, आप एक इंसेंटिव देते हैं, वो 30 जून को अगले को एक्सपायर हो जाता है, हम कोई फैसले ही नहीं कर पाते कि हमने इसको कंसीडर भी करना है या नहीं करना। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसको हमारी तजवीज़ है इसको 0 रेटिंग जो है सेल टैक्स की, उसमें उसका पहले ये होता था, ये इन्होंने ख़त्म कर दिया, हम चाहते हैं कि उसको रिवाइव कर दें। पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर सेल टैक्स नहीं लगता जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, इसलिए कि वो हमारा कैश जो है वो फंस जाता है।
जब तक आपने रिफ़ंड लेने, और आपको पता है कि हमारे मुल्क में रिफ़ंड कोई ऑटोमेटिक तो मिलते नहीं है, तो जब हम परचेज़ करते हैं तो उस पर सेल टैक्स देते हैं, वो सेल टैक्स फंसा रहता है, तो हमारा कैश फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। और इसकी ये एक डबल पॉलिसी है कि वही चीज़ हम इंपोर्ट करें तो उस पर सेल टैक्स नहीं है, हम गारंटीड उसके लिए छुड़वा लेते हैं, और एक्सपोर्ट लेकिन जब मुल्की माल ख़रीदते हैं तो उस पर सेल टैक्स है। तो एक तो ये है कि ये डिस्करेज करते हैं हम कि लोकल इंडस्ट्री से माल ना लें, सारा इंपोर्ट करें, तो मुझे ये पॉलिसी समझ नहीं आती। दूसरा, हमने गवर्नमेंट को कहा है कि इस वक्त चूँकि एक्सपोर्ट के इंडिकेटर्स बेहतर आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और इसको बढ़ाने के लिए एक लॉन्ग टर्म हमें DLTL जो कि लोकल ड्यूटीज़ और टैक्सेस हम पे करते हैं वो हमें वापस किया जाए। आपको पता है अरशद साहब कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लेवीज़ और टैक्सेस हैं जो लोकल गवर्नमेंट्स लगाती हैं, जैसे सिंध गवर्नमेंट हमें सेस चार्ज कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट हमें सेस चार्ज कर रही है, बहुत सारी और इनपुट्स जो हमारी उस पर हमें टैक्स लोकल टैक्सेस लगते हैं, वो हमें रिफ़ंड नहीं मिलता। जबकि पूरी दुनिया में जो WTO के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें एक्सपोर्ट सेक्टर्स है वो किसी मुल्क का वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, और अगर कोई टैक्स लगता है तो वो रिफ़ंड होना चाहिए। 2014 में गवर्नमेंट ने हमें 6% रिफ़ंड दिया, अब उसको आके गवर्नमेंट ने उसके बाद इसको 3% कर दिया, और 3% में से हमें 1.5% जो एक्सपोर्ट में मिलता है, और 1.5% अगर हम अपनी इंक्रीज़ करें जो, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कम से कम 5 साल के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर्स को 5% DLTL जो हमारे टैक्सेस ड्यूटीज़ हैं वो हमें वापस किए जाए। अब एक और बात बड़ी अहम है जो हम पूरे साल से कर रहे हैं कि जी हमें 5% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कलेक्शन के लिए कहा गया है कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनसे हम टैक्स कलेक्ट करें। अब ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि FPR को चाहिए कि लोगों को खुद रजिस्टर करें और ख़ुद उनसे टैक्स कलेक्ट करें, वो खुद टैक्स कलेक्ट नहीं करते और हमारे ऊपर एक एवरेज डाल देते हैं कि आपकी इनपुट का इतने % जो है वो आपने अनरजिस्टर्ड लोगों से ख़रीदा है। अब उसको कोई साबित नहीं कर सकता कि हमने रजिस्टर्ड लोगों से ख़रीदा है या अनरजिस्टर्ड लोगों से ख़रीदा है, और वो एक अच्छी खासी रकम जो है वो हमारी उसमें 5% विद होल्डिंग टैक्स से पूरा साल हमें नोटिसेज आते रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ ये नेगोशिएशन करते रहे हैं और हर दफ़ा हमें वो एक्सटेंशन देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ पे वक्फा लेने, वक्फे के बाद नाजरीन मुख्तलिफ चैम्बर जो हैं इनसे जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है उस हवाले से भी जो आदाद शुमार हैं उस पर भी बात करते हैं कि वो किस तरह के आदाद शुमार हैं, जो हुकूमती दावे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं या नहीं हैं, और आगे हालात किस तरह के माशी तौर पे बेहतर हो रहे हैं या कि अभी सिर्फ दावे ही हैं। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस दफ़ा जो बजट आ रहा है उसमें जो तनख्वाहदार तबका है उस हवाले से एक प्रपोजल गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि जिसकी 3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, कुछ टैक्स स्लैब्स जो है वो कम किए जाएंगे, और टैक्स कंसेशन जो है सैलरीड क्लास के लिए वो भी कुछ विड्रॉ कर लिए जाएंगे। जो अफरात ज़र है, इन्फ्लेशन क्या वो बढ़ेगी या कम होगी? GDP के नंबर जो 3.94 के दिए हैं, हमने डिफरेंट चैम्बर से सुना, खासतौर फैसलाबाद और सियालकोट से जो नंबर्स उनके पास हैं, तो क्या GDP के नंबर 3.94 अंडर एस्टिमेटेड है, ज़्यादा बढ़ेंगे? इस पर भी बात करेंगे। वक्त कम है तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा तेज़ स्पीड से चले। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ शेरबाज साहब के जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ने के खदशात हैं कि बिजली की कीमतें बढ़नी है, तेल की बढ़नी है, और हुकूमत को इस चीज़ से आगाही है? जैसे कि आपको पता है जी, आप देख रहे हैं बिजली की कीमत तो बढ़ी जा रही है, और इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है हाइड्रो पावर के ज़रिए सस्ती बिजली आपको 1.5-2 रुपए यूनिट में बना के दे सकती है, जिस पे गवर्नमेंट ने अभी व्हीलिंग की भी जो है चलाई हैं प्रैक्टिसेस, और वो काफ़ी कामयाब है हमारे सूबे में। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि जो NHP हमारे सूबे को अवार्ड करना चाहिए जो फेडरल हुकूमत की तरफ से मिलता है, नून लीग की गवर्नमेंट में ज़्यादा मिला था और अभी PTI की वफाक और सूबे में गवर्नमेंट में हमें कम मिल रहा है, तो ये एक तरह से हमारी आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। इसी के साथ हम जी इन्फ्लेशन डिस्कस कर रहे थे अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो हमें ये पता लगा है कि ब्राज़ील से अगर हम चीनी मंगवाएं सेल्स टैक्स फ्री, आवाम को 65 रुपीज़ पर किलो पड़ सकती है अगर सेल्स टैक्स ना लगाया जाए। तो हुकूमत को इन रास्तों पे जाना चाहिए। लगा के भी सस्ती पड़ेगी, जो टैक्स लगा के भी 76 रुपीज़ पर किलो अंदाजन हुकूमत को चीनी पड़ सकती है, तो इस तरफ पे हमें जाना चाहिए।
اسی کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ریشیو ہے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل. کیسر اقبال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جو گورنمنٹ نے جی ڈی پی کے فگر دیے 3.94، آپ کے خیال میں کیا یہ انڈر ایسٹیمیٹڈ فگرز ہیں؟ اور جب آپ ایکسپورٹ کی فگر جو آپ نے بتائیں، جو ہمیں فیصل آباد سے پتہ لگیں چیمبر سے، تو یہ نمبر آپ کو بڑھنے کی امید ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل. جیسے ہم اپنے انڈسٹری میں دیکھ رہے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے اور جس طرح الحمدللہ ہماری گروتھ جا رہی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ جو اس کے جو ایفیکٹس آ رہے ہیں، جو نیچے جہاں تک ہمارے جیسے ایس ایم ای سیکٹر میں، سیالکوٹ میں خاص طور پہ بات کروں گا، ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، نہ صرف بڑے لیول پہ بلکہ ایس ایم ای اور چھوٹے کاٹیج انڈسٹری میں بھی. آپ نے دیکھا ابھی ای کامرس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو الحمدللہ ہمارے چیمبر میں میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے جو ممبرز تھے وہ تقریباً 200 سے 300 ممبرز ایڈ ہوتے تھے ریگولری ہر منتھ، جو چیمبر کے ممبرز بنتے تھے. یہ ای کامرس کی وجہ سے جو نوجوان اس وقت بزنس میں آ رہے ہیں وہ 700 سے 800 یعنی ڈبل سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں اپنی کمپنیاں نئی رجسٹر کرا رہے ہیں. اور یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے بزنس نہیں کر رہے تھے، نئے لوگ آئے ہیں. بالکل نئے لوگ آ رہے ہیں اور معیشت میں ان کے لیے شاید جگہ بھی ہے. میں کیونکہ وقت کم ہے کیسر اقبال صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ ساروں کی انپٹ اس حوالے سے بھی لے لوں. نصیر حیات صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا جو مارکیٹ ریئیکشن ہے، آج بھی شوکت ترین صاحب کی ملاقات ہوئی کراچی پاکستان سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. جو نمبر سٹاک مارکیٹ کے آ رہے ہیں اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، اور میں دیکھ رہا تھا ٹیکنالوجی سیکٹر 51%، ریفائنری 30%، سیمنٹ 22%، ٹوبیکو میں کم ہوئی ہے، فوڈ -10، انشورنس -8. تو اب جو مارکیٹ ہے یہ بہتر پرفارم کرے گی، اور یا کہ یہاں بھی کچھ مسائل ہیں اور کچھ اس حوالے سے آپ نے حکومت کو آگاہ کیا ہے؟ دیکھیں جو لارج مینوفیکچرنگ ہے یا لارج ٹیکس پے یونٹ ہے وہ تو پرفارم کر رہا ہے بہت اچھا. پرابلم یہ ہے ایس ایم ای سیکٹر جس پہ پورے پاکستان کی انفلیشن اور اسٹیبلٹی کا دار و مدار ہے، وہ ایک سیکٹر ہے جو ہمیشہ جو ہے نیگلیکٹڈ رہتا ہے. اس کے لیے اگر یہ واقعی پالیسی دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کوئی رعایت نہیں چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر یہ اس بینکوں کو یہ کہیں کہ جو آپ کا لونز ہیں، جو آپ کا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو لونز دیے جائیں، اس حوالے سے وزیر اعظم کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، اور بینکس کے شوکت ترین صاحب کو انہوں نے اس حوالے سے احکامات بھی دیے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈی پی کے نمبر جو حکومت نے دیے شرح نمو کے 3.94%، اسی حوالے سے حافظ احتشام جاوید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیا یہ نمبرز کم ہیں، اور حکومت نے جو اگلا ٹارگٹ رکھا ہے 4.95% کا، وہ ہدف حکومت حاصل کر سکے گی؟ جی دیکھیں جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ 4.95 کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے. دو چیزوں کو ہمیں لازمی طور پر انشور کرنا پڑے گا کہ ہم نے ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر، کیونکہ اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے تو ہمیں اسے ڈالرز میں ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے زیادہ ڈالرز کی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. ہماری ریگولیٹریز باڈیز انفارچونیٹلی اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہی، اور ہم صرف اور صرف سادہ دھاگا ایکسپورٹ کر کے ریونیو کما رہے ہیں. آپ کے ساتھ بنگلہ دیش بیٹھ کے $40 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. اگر ہم نے وہی ایکسپورٹس کرنی ہو تو بڑا آسان سا ہے، $1 کے دھاگے کی ایکسپورٹ کے بدلے آپ ویلیو ایڈ کر کے $5 کا پروڈکٹس اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ویلیو ایڈیشن یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ بتایا ہے جس پہ کہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے، اس حوالے سے انسینٹیو بھی. ایکو خلیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جو جی ڈی پی گروتھ پروجیکشنز ہیں اگلے سال کی حکومت حاصل کر پائے گی، اور سمت صحیح ہے؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ جی ڈی پی کا جو بھی گروتھ کا ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے، کچھ اقدامات ان کو کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پر ابھی میں سیالکوٹ اور فیصل آباد والے بھائیوں کی بات سن رہا تھا، ماشاءاللہ ان کو انفراسٹرکچر بہت اچھا ملا ہوا ہے. کراچی 70% نیشنل ایکسچیکر کو دینے کے باوجود 52% شیئر رکھتا ہے ایکسپورٹ میں. یہاں پر اگر آپ نے وہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی اور وہ چیزیں آپ نے یہاں نہیں دی تو پھر آپ یہ گروتھ کیسے حاصل کریں گے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کو جی ڈی پی گروتھ حاصل کرنی ہے تو سب کو ایکول پلینگ لیول فیلڈ فراہم کرے، جیسا کہ ناصر حیات مگو نے بھی کہا. اور دیر پا ترقی اگر آپ کو چاہیے تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ درخواست کی تھی، میں نے شوکت ترین صاحب کو بھی یہ کی تھی
کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے 1100 ارب روپے کا پیکیج انہوں نے اعلان کیا تھا. اب کے جو پی ایس ڈی پی کا پروگرام ہے اس میں کراچی کا خاطر خواہ رکھیں تاکہ انڈسٹری بھی ترقی کرے, روزگار بھی لوگوں کو ملے, اور یہاں پر جو بات چل رہی ہے آپ کی اور ہماری, اس کے اندر جی ڈی پی کے اور دیگر جو ہمارے اہداف ہیں ہم ان کو بھی حاصل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. کیوں خلیل صاحب, وقت کم ہے, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. سیر حیات صاحب, کیسر اقبال صاحب, شہباز بلور صاحب اور احتشام جاوید صاحب. ناظرین, بہت سارے پروپوزلز آج مختلف چیمبرز نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں. اس کو ہم یقین فالو کریں گے کہ کن پہ عمل ہو رہا ہے, اور امید یہی ہے کہ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.